حمزہ زبر آ. اب یاد رکھیے یہاں پہ حمزہ کیوں کہا ہم نے الف کو؟ کیونکہ کوئی بھی ایسا الف جس پر جزم کا نشان ہوگا یا کوئی بھی حرکت موجود ہوگی، تلاوت کرتے ہوئے یا پھر ہجے کرتے ہوئے اس کو الف نہیں بولا جائے گا بلکہ اس کو حمزہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا کوئی بھی الف جس پر جزم کا نشان ہو یا کوئی بھی حرکات موجود ہوں اس کو الف نہیں حمزہ کہا جاتا ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں تختی کو. حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او. اب اس کی حرکت کو دیکھ لیجیے ہم کتنا رکھ رہے ہیں، ہاف الف کے برابر. ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو. اس کو اس کے مخرج سے نکالیں گے ہا کو. عین زبر آ، عین زیر عی، عین پیش عو، آ عی عو. عین کو اس کے مخرج سے نکالیے گا بہت توجہ کے ساتھ وسط حلق سے. ہا کو اگین وسط حلق سے نرمی کے ساتھ. ہا زبر ہا، ہا زیر حی، ہا پیش حو، ہا حی حو. غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو. یہ موٹا حرف ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، کسی بھی حالت میں ہو تینوں کنڈیشنز میں زبر زیر پیش کے ساتھ موٹا ہی پڑھا جائے گا. نیکسٹ خا ہے اور پھر قاف ہے. خا اور قاف دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں، کسی بھی کنڈیشن کے ساتھ ہوں، زبر زیر پیش کوئی بھی حرکات ہو، ان دونوں کو بھی موٹا ہی پڑھا جاتا ہے. تو آئیے پڑھتے ہیں. خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو. قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا قی قو. زبان کے بالکل شروع کے سرے کو پیچھے سے جہاں سے زبان شروع ہو رہی ہے اس کو اوپر کے نرم تالو کے ساتھ ملائیں گے تو قاف ادا ہوگا. اب اسی جگہ کو اگر آپ سخت تالو کے ساتھ ملا دیتے ہیں تو کاف باریک والا ادا ہوگا. کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو.